18 ذی الحج کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی چند باتیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے رکھیں۔ اس جمعے کو بھی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، اور شانیں کیا ملی ہیں کہ امام الانبیاء کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف زمین پر ذو النورین نہیں کہا جاتا، بلکہ رب کے فرشتے چوتھے آسمان پہ بھی آپ کو ذو النورین کہہ کے پکارتے ہیں۔ اگر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں نا تو 3 چیزیں بڑی نمایاں ملتی ہیں آپ کی سیرت میں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں کہ ایک، آپ سب سے بڑھ کر جو پہلا وصف آپ میں جو پایا جاتا ہے نا وہ یہ کہ آپ حیادار بڑے تھے، بڑے حیا فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسرا، آپ سخی بہت زیادہ تھے۔ اور تیسرا، آپ نرم دل تھے، سخت دل کے نہیں تھے۔ جو نرم دل ہوگا وہی سخی ہوگا، سخت دل والا وہ سخی نہیں ہوتا، وہ لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا کیونکہ اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ تو یہ 3 وصف آپ نے بڑے نمایاں تھے، آپ بڑے حیادار تھے، بڑی حیا فرمایا کرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دن تشریف فرما تھے تو آپ کی پنڈلی سے جو ہے وہ کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ صدیق اکبر آئے تو امام الانبیاء یوں ہی تشریف فرما ہوئے، عمر فاروق آئے تب بھی آپ یوں ہی تشریف فرما ہوئے، لیکن جب عثمان آئے نا تو امام الانبیاء نے اپنی پنڈلی پر کپڑا مبارک ڈال دیا۔ تو جب چلے گئے نا تو اس کے بعد امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ صدیق آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹے ہی رہنے دیا، اس پر کپڑا نہیں ڈالا۔ عمر آئے تب بھی یہ معاملہ تھا، لیکن حضور جب عثمان آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی کو چھپا لیا کپڑے سے۔ حضور کیا بات ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میری آنکھوں نے چہرے والضحیٰ کے جلوے دیکھے ہیں، اس دن سے لے کر آج تک میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا، کہیں میری آنکھوں کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ اور آپ فرمایا کرتے ہیں کہ جس دن سے میں عثمان نے اپنا ہاتھ امام الانبیاء کے ہاتھ میں دیا ہے نا، اس دن سے لوگوں یہ ہاتھ میں نے کسی گندگی میں نہیں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کو نا شانیں کیا ملی؟ حضرت سہل بن سعد سعدی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں روشنی ہوگی؟ جنت میں حضور رونق ہوگی، لائٹ ہوگی، بجلی ہوگی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس ذات کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جنت میں بجلی تو نہیں ہوگی، لائٹ تو نہیں ہوگی، رونق تو نہیں ہوگی، لیکن جب میرا عثمان جنت میں آئے گا نا، اللہ میرے عثمان کے چہرے کی وجہ سے ساری جنت کو رونق کر دے گا، ساری جنت کو رونق کر دے گا۔
یہ شان آپ کو کیوں ملی؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ملی۔ اب میں جس طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بہت زیادہ سخی تھے۔ مال دیا تھا نا تو پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے نا بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ راہ خدا میں خرچ بھی کرے، بہت جگرا چاہیے ہوتا ہے۔ بعض لوگ بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے کنجوس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی ذات پہ لگانا بھی پسند نہیں کرتے، ایسے بھی بخیل ہوتے ہیں، ایسے بھی کنجوس ہوتے ہیں۔ وہ نہ اپنی ذات پہ لگاتے ہیں، نہ اپنی بچوں کی ذات پہ لگاتے ہیں، نہ اپنی بیوی کی ذات پہ لگاتے ہیں۔ ایسے جب بندہ مال سے محبت کر بیٹھتا ہے نا تو پھر وہ نہ اپنی ذات پہ لگاتے ہیں، نہ اپنے بچوں کی ذات پہ لگاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر میں نے ادھر خرچ کر دیا تو میرے تو پیسے ہی ضائع ہو جائیں۔ اچھا، یہ جو بخیل ہوتا ہے نا، کنجوس، حدیث میں آتا ہے یہ جو کنجوس ہوتا ہے نا یہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اور رب رحمان سے بھی دور ہوتا ہے، اور جہنم کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے سخی کو یہ شان بخشی ہے کہ سخی لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، رب رحمان کے قریب بھی ہوتا ہے، اور جہنم سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے وہ۔ تو راہ خدا میں صدقہ و خیرات بڑھ چڑھ کر کیا کریں، اور یہ بھی یاد رکھنا راہ خدا میں وہ والی چیز صدقہ کیا کریں جس کو آپ سے بڑی محبت ہو، جو آپ کو پسند ہو۔ یہ جو ہم نے مزاج بنا لیا ہے نا کہ فقیر کو وہ والا نوٹ دیتے ہیں جو ہمارے جیب میں سب سے پرانا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ فقیر کو نہیں دے رہے، وہ آپ پرانا نوٹ، پھٹا پرانا نوٹ وہ آپ فقیر کو نہیں دے رہے، وہ تو آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ صحیح نوٹ اپنے جیب میں اور اللہ کی راہ میں پھٹا پرانا نوٹ دے رہے ہیں۔ یہ اس انداز کو بدلیے، جو چیز آپ کو پسند ہو وہی راہ خدا میں صدقہ کیا کرے۔ تفسیر فیوز الرحمان میں یہ روایت موجود ہے، ایک شخص کے والد کا نا انتقال ہوا تو وراثت میں اس شخص کے پاس بہت زیادہ مال آیا، باغات آئے، تو اس شخص وہ سخی تھا۔ تو دیکھیے اللہ کی راہ میں کس طرح راہ خدا میں صدقہ کیا، اور وہ والی چیز کی جس سے اس کو بڑی محبت تھی، جس کو خود اس سے زیادہ محبت تھی۔ تو روایت میں آتا ہے جب اس کے والد کا انتقال ہوا، وراثت میں اس کے حصے میں باغ آیا نا، باغ بڑا خوبصورت باغ، تو اس نے وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کر دیا، مسکینوں کو دے دیا، فقراء کو دے دیا۔ اور جب راہ خدا میں دینے لگا نا تو کہنے لگا مالک تجھے میں گواہ بنا رہا ہوں، آج تو یہ میں باغ تیری راہ میں دے رہا ہوں، پر مالک اس باغ کے بدلے میں جنت میں تجھ سے محل لوں گا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ کئی دنوں کے بعد نا وہ راستے میں جا رہا تھا تو ایک بوڑھا شخص نا اس نے ہاتھ میں نا ڈنڈی پکڑی تھی، عصا، تو اس کا سہارا لے کر نا وہ کامتے اور اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے وہ بوڑھا شخص چل رہا تھا۔ تو جب اس کی نظر اس بوڑھے شخص پہ پڑی نا، اس نے کیا کیا، ایک گھوڑا منگایا اور گھوڑا منگا کر نا اس بزرگ کو دیا، کہا بزرگوں عمر بہت ہو گئی ہے، اب پیدل سفر نہ کیا کرو، اس گھوڑے پہ چڑھ کے سواری کیا کرو۔ تو جب وہ گھوڑا راہ خدا میں اس بوڑھے شخص کو دینے لگا نا تو کہنے لگا مالک تجھے میں گواہ بنا رہا ہوں، یہ سواری میں تیری راہ میں تو دے رہا ہوں، پر مالک اس سواری کے بدلے میں جنت میں تجھ سے جنتی سواری لوں گا۔ ہاں مالک تجھے میں گواہ بنا رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے اس شخص کے نام کا جنت میں ایک محل بنا رکھا ہے، اور اس محل کے دروازے پر
اس کے لیے جنت کی سواری کا بھی اہتمام کر رکھا ہے۔ اے صحابہ، کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا نا تو اس سواری پر بیٹھ کر اپنے محل میں داخل ہوگا۔ تو راہ خدا میں صدقہ و خیرات بڑھ چڑھ کے کیا کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بڑے سخی تھے، بڑے سخی تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا سخی ہوتا کون ہے؟ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوتے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جن لوگوں نے مال جمع کیا ہوا ہے نا وہ سخی نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں لوگوں مالا والے سخی نہیں ہوتے، تے سخیاں کول مال کوئی نہیں ہوتا، تے سخی اتھے بھی اتھے بھی دوویں جہاں بچ کنگال بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، جس نے اپنے پاس مال جمع کر رکھے وہ سخی نہیں ہے۔ سخی تو وہ جو کچھ اس نے اپنے پاس جمع کر رکھے وہ راہ خدا میں دیتا جا رہا ہے، وہ ہے سخی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا تھا عثمان غنی۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ تو مدینہ میں نا بہت سخت دن آ پڑے، لوگ کئی دنوں تک لوگوں نے فاقوں سے زندگی گزاری، دن گزارے کئی دنوں تک بھوکے پیاسے رہے، جس طرح ہمارے یہاں کورونا میں ہوا تھا۔ کچھ لوگ تو ایک وقت کا کھانا کھا رہے تھے بیچارے، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ 2-3 دن میں ایک وقت کا کھایا کرتے تھے۔ یہ سارے معاملات آپ نے دیکھے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو آپ کے دور خلافت میں بھی ایسے دن آ گئے کہ لوگوں نے فاقوں سے دن گزارے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ سارے لوگ مل کر نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا اے امیر المومنین، ہم بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں، ہمارے بچے کئی دنوں کے بھوکے ہیں، ہم تو بھوک پیاس کاٹ رہے ہیں لیکن ہمارے چھوٹے بچے ہم ان کو کیسے سنبھالیں، ان کو کیا سمجھائیں؟ انہوں نے تو وقت پہ کھانا مانگنا ہے، روٹی مانگنی ہے، سالن مانگنا ہے۔ تو اے امیر المومنین آپ کچھ کرم کریں نا۔ تو امیر المومنین فرمانے لگے مجھے نا اپنے رب پر بڑا توکل ہے اور پکا توکل ہے، مجھے رب رحمان پر پورا یقین ہے، تم چلے جاؤ، شام سے پہلے تمہارے کھانے کا اہتمام رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کر دے گا۔ تو اس وقت نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ کھانے پینے کے سامان کے ساتھ 1000 اونٹ تجارت کے لیے ملک شام بھیجے ہوئے تھے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی نے اپنے لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو اپنے ان 1000 اونٹوں کو نا کھانے پینے کے سامان کے ساتھ واپس بلا لیا۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ کھانے پینے کے ساتھ واپس ملا لیے نا، تو اس وقت کے جو بڑے تاجر تھے نا، امیر لوگ، وہ عثمان غنی کے پاس آئے اور آ کر عرض گزار ہوئے، اے عثمان، آپ تو بہت بڑے تاجر ہیں، ہماری حالت اب آپ جیسی نہیں رہی، تو آپ کے 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، یہ کھانے پینے کے سامان کے ساتھ آئے ہیں، تو آپ ہمیں بیچتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے ہاں میں تمہیں بیچتا ہوں۔ تو وہ تاجر کہنے لگے، حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ تم مجھے کتنا نفع دو گے؟ تو وہ تاجر کہنے لگے عثمان ہم آپ کو 2 گنا زیادہ نفع دیں۔ عثمان کہنے لگے بھائی بڑا کم ہے، تھوڑا زیادہ کرو۔ تو وہ کہنے لگے 3 گنا زیادہ دے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی ابھی بھی بڑا کم ہے۔ کہا چلیں آپ کو ہم 4 گنا زیادہ دے دیں گے۔ کہا بڑا کم ہے۔ کہا چلیں عثمان آخری 5 گنا زیادہ دیں گے، اس سے اوپر نہیں دے سکتے۔ کہا چلے جاؤ، میں نے تمہیں 5 گنا زیادہ پر بھی نہیں دے دیا۔ تو وہ جب تاجر جانے لگے نا تو کہنے لگے عثمان آپ کتنا منافع چاہتے ہیں؟ کہا میں 10 گنا زیادہ لینا چاہتا ہوں، اگر تم نے مجھے 10 گنا زیادہ دینا تو میں تمہیں دیتا ہوں۔ کہا عثمان ہم تو کیا، آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا۔ کہا ندانو تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ
اشر امثالیہ، رب فرماتے جو میری راہ میں ایک دے گا میں رب ہو کر اسے 10 عطا فرماؤں گا۔ تو نا ان تاجروں کو بھیجا، 1000 اونٹ کھانے پینے کے سامان کے ساتھ لائن میں کھڑے کیے، اور عثمان غنی شہر مدینہ میں یہ اعلان کرتے، لوگوں آؤ تمہاری مرضی میں نے راہ خدا میں یہ دے دیے، تمہاری مرضی، تم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لے کر جانا چاہتے ہو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ شام میں حضرت عثمان غنی نے شہر مدینہ میں اس انداز سے جب راہ خدا میں اپنا مال دیا نا، تو اسی رات کو میری آنکھ لگی، دل کی آنکھ کھلی تو امام الانبیاء میری خواب میں آئے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نورانی سواری پر تشریف فرما ہے، حضور نے اپنے جسم پر بڑا ہی نورانی لباس پہن رکھا ہے، اور جس طرح دولہا اپنے سر پر امامہ سجاتا ہے نا پگڑی، اس طرح حضور نے اپنے سر پر امامہ بھی سجا رکھا ہے، اور حضور نا جلدی جلدی جا رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا سونے ہو ذرا رک تو جاؤ نا، کئی عرصے کے بعد آپ میری خواب میں آئے ہیں، ذرا حضور ٹھہر تو جائے نا۔ او یارو سفنے دے وچ مینوں ملیا ماہی تے میں گلاں وچ پالیاں باواں، او یارو ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، متاں پھر محبوب بچھڑ نہ جاوے۔ حضور آپ جلدی میں جا رہے ہیں، حضور تھوڑی سی دیر یہاں تشریف فرما ہو، حضور میری آنکھیں آپ کو دیکھیں گی تو حضور اس دل کو قرار ملے گا، جی کردہ تین کول بٹھا کے درد میں پرانے چھیڑا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا عباس آج مجھے نہ روک، آج میں بہت جلدی میں ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے حضور کیا جلدی ہے آپ کو؟ تو حضور فرمانے لگے آج عثمان نے 1000 اونٹ راہ خدا میں صدقہ کیا ہے نا، تو اللہ کو عثمان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جنتی حور کا نکاح عثمان غنی سے کرا دیا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے عباس میں محمد اپنے عثمان کے نکاح میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ جب اس طرح میں اور آپ راہ خدا میں صدقہ کریں گے نا تو رب بڑا کرم کرے، بڑا کرم کرے، دینے کا مزاج رکھا کرے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، اور یہ ہاتھ دینے والا رکھنا اور کبھی لینے والا نہ رکھنا، کبھی لینے والا نہ رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے نا، حضور نے ارشاد فرمایا اس شخص کے ہاتھ کے اوپر رب کا ہاتھ ہوتا ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص لینے والا ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ کے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیں جس کے ہاتھ کے اوپر رب کا ہاتھ آ جائے اس کے خزانے میں کبھی کمی ہوگی؟ کبھی کمی نہیں ہوگی۔ تو راہ خدا میں دینے کا مزاج رکھا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا پورا مطالعہ کریں تو آپ کو سخاوت بڑی ملے گی۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ 18 ذی الحج کو بلوائیوں نے 40 دن تک آپ پر پانی بند رکھا، اور 40ویں دن بلوائی اندر گھسے اور انہوں نے آپ کو بڑے ہی دردناک طریقے سے آپ کو شہید کر دیا۔ اور اس وقت جس وقت آپ کو شہید کر رہے تھے نا بلوائی، اس وقت عثمان غنی کے ہونٹوں پہ رب کا قرآن جاری تھا، اور آپ کا خون قرآن مجید کی ان آیات پر گر رہا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ مفسرین فرماتے ہیں لوگوں، شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن جب عثمان غنی قبر سے اٹھیں گے نا تو عثمان غنی کے ہونٹوں پہ رب کا قرآن جاری ہوگا۔
رب کا قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھیں گے۔ اور آخری روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا، اے علی، میری قبر مبارک سے لے کر جہاں میرے عثمان کی قبر بنے گی نا، میری قبر سے لے کر عثمان کی قبر تک درمیان میں جتنے بھی لوگ آئیں گے نا، درمیان میں جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے میرے امتیوں کی قبریں ہوں گی نا، اللہ تعالیٰ انہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا نا، تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے علی کا دل کرتا تھا کہ میں عثمان کی لاش کو اٹھاؤں اور دنیا کے آخری کونے میں عثمان کو دفنا کے آ جاؤں، تاکہ حضور کی قبر مبارک سے لے کر دنیا کے آخری کونے پر عثمان کی قبر ہو، درمیان میں جتنے بھی حضور کے امتی آئیں بغیر حساب و کتاب انہیں رب تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں میرا بس نہیں چلتا تھا، تو میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع شریف میں آپ کو دفنا دیا، وہیں پر آپ کی قبر مبارک ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ بالکل سیدھ میں جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے نا، بالکل سیدھ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے